یہاں ہم شروع کریں گے سورہ الدہر، مدنی سورہ ہے، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہاں کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ جب بھی کوئی حرف ساکن ہو، ساکن ہوتا کب ہے؟ جب اس کے کسی بھی لیٹر کے اوپر یہ جزم آ جائے، سکون آ جائے، تو یہ لیٹر کی حرکت کو روک دیتی ہے۔ یہ جو سکون کی علامت ہے، یہ جب کسی بھی حرف کے اوپر آئے گی تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا، مطلب حرکت نہیں کرے گا، رک جائے گا، فریز ہو جائے گا۔ ساکن حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ہمیشہ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اب لام ساکن سے پہلے کیا ہے؟ ہا کو ہم نے لام سے ملانا ہے، حل، لمبا نہیں کرنا، چھوٹا پڑھنا۔ پھر تا کے اوپر یہاں پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑی جو حرکات ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، 2 حرکات کی مقدار ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے تا کو لمبا کرنا ہے 2 حرکات کی مقدار۔ حمزہ کی آواز کو بالکل چھوٹا پڑھیں گے، اتا۔ اب یہاں پر آتا ایسے نہیں پڑھنا، یعنی حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، صرف تا کی آواز کو لمبا کیا جائے گا۔ هل أتى على الإنسان، انسانی ہم نے نہیں پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اخفا۔ کیا اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کیا جاتا ہے۔ جب نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ تنوین کیا ہے؟ جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرے گا کہ وہ کس حرف کے اوپر ہیں، کیونکہ بہت سے بہن بھائیوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا نون کے اوپر ہی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گی تو وہ تنوین ہے؟ نہیں، کسی بھی حرف کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن یا تنوین میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آنا چاہیے۔ یہ 15 حروف ہیں جو اخفا کے حروف کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اخفا ہوگا۔ ابھی یہاں پر بھی دیکھیں، نون ساکن کے بعد ہے سین، سین ان حروف میں شامل۔ پھر نون ساکن کے بعد ہے شین، شین بھی ان حروف میں شامل۔ پھر یہاں پر تو ادغام ہے، تو یہ 2 اس آیا میں یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اخفا میں نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرتے، تو یہاں انسانی جب ہم پڑھیں گے، انسانی تو نون ظاہر ہو جائے گا، جبکہ نون کو ناک میں بھی چھپانا ہے۔ پھر 2 حرکات کی مقدار اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں ہولڈ بھی کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ علی الانسان حین من الدہر لم یکن، کن میں جو نون ہے اس کو ہم نے اب ناک میں چھپا لیا اور غنہ بھی کیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، آئین کو میم سے ملائیں گے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ شیئا، جلدی سے نہیں پڑھنا، شیئا غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟
آواز کو جب ناک میں پڑھتے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنی دیر تک آواز کو ناک میں رکھنا ہے، 2 سیکنڈ، یعنی 2 حرکات کی مقدار غنہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو یہاں حمزہ کو جب میم سے ملائیں گے نا، اس آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے، شیئا مذکورا، را کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے الف۔ آیت مکمل ہو گئی۔ وقف کرنے کی صورت میں وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر پڑی جائے گی اور 1 زبر خاموش ہو جائے گی۔ اگر 2 زبر کے اوپر وقف آئے، جہاں بھی چاہے 7 الف ہو چاہے نہ ہو، 1 زبر پڑھنی ہے، 1 زبر خاموش ہوگی۔ اگر 2 زیر کے اوپر وقف آئے یا 2 پیش کے اوپر وقف آئے تو پھر لاسٹ لیٹر کو وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، پھر اس کی حرکات کو نہیں پڑھتے۔ ترجمہ: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اِنَّا، حمزہ کو نون کے ساتھ جب ہم نے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہاں کرنا ہے؟ جو غنہ اصل ہے وہ نون مشدد کے اوپر اور میم مشدد کے اوپر ہوتا ہے۔ اب مشدد سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ڈبلیو جیسی موو ہے اس کو کہتے ہیں تشدید۔ یہ جس حرف کے اوپر آتی ہے وہ حرف کہلاتا ہے مشدد۔ تو یہاں پر یہ جو نون ہے یہ مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ ڈبلیو جیسی موو تشدید ہے۔ پھر نون کے اوپر زبر 7 الف، الف حرف مدہ ہے، تو جو مدہ حروف ہوتے ہیں ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے بھی آواز کو لمبا کرنا ہے اور آواز کو ناک میں پڑھنا ہے۔ پھر جب نون کے اوپر زبر پڑھنی ہے پھر آواز ناک میں تو نہیں رہے گی لیکن لمبا کریں گے۔ کیسے؟ ان، یہ ہم نے کیا غنہ، اب نون کے اوپر زبر پڑھیں گے نا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دونوں حروف مستعالیہ میں یعنی بولڈ لیٹرز میں سے ہیں۔ پھر قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، یہاں ہم نے طا کو پڑھا، طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں ہم نے با کو دیکھا، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں پر یہ اس آیت میں 3 جگہوں پر قلقلہ کا حرف آیا ہے اور ساکن بھی ہے، تو ہم نے یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ آواز کو ہلانا، آواز کا پلٹ کر آنا، آواز میں گونج پیدا ہونا، ہلنا آواز کا۔ اب کن حروف کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ 5 حروف ہیں قطب جد۔ ایک لفظ اگر آپ یاد کر لو تو آپ کو یہ 5 حروف یاد ہو جائیں گے، با، جیم، دال، طا، قاف، یہ 5 حروف قلقلہ کے حروف ہیں۔ ابھی یہاں دیکھیں، قاف، پھر طا، پھر با، اس میں ہیں قاف، طا، با۔ کب ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں۔ ابھی یہاں پر قاف ساکن ہے، طا ساکن ہے، با ساکن ہے، تو ہم نے قلقلہ کرنے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے لام زبر قاف ساکن لق، تو یہ قلقلہ کوئی نہیں ہوا۔ ہم نے قاف کو ہلانا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے لام زبر قاف ساکن لق، خلق۔ اگر ہم پڑھتے ہیں خلق تو یہ قلقلہ نہیں ہوا۔ جب ہم پڑھیں گے خلق کی آواز پلٹ کر آئی تو یہ قلقلہ ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، یہاں طا، تو ہم نے
फ़ातिन ऐसे नहीं पढ़ना, नुतफ़ातिन नहीं, नोतो तो की आवाज़ को हिलाएंगे। नुतफ़ातिन अमशाजिन नबतलीही, नून ज़बर बा साकिन नब, ये कोई नहीं कलकला। नून ज़बर बा साकिन नब, ये कलकला है। नबतलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। अब यहाँ पर समीअन नहीं हमने पढ़ना, आइन के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे बा है, बा हरूफे कौन से कायदा यहाँ लगेगा, पहले तो ये देखें ना। यहाँ इकलाब का कायदा है, इकलाब में सिर्फ़ एक ही लेटर शामिल है और वो है बा। इकलाब का क्या मतलब है? इकलाब का मतलब है बदला जाना, कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। अब यहाँ इकलाब की पहचान क्या है, कंडीशंस क्या हैं, कब पता चलेगा कि यहाँ इकलाब करना है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए। अभी मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया नून साकिन क्या होता है, तनवीन क्या होती है। ये नून साकिन है जब नून के ऊपर जज़्म है। तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। आइन के ऊपर अभी 2 ज़बर हैं, ठीक है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद, या नून साकिन होना चाहिए या तनवीन, यहाँ तनवीन है, उसके बाद बा। अब हमने क्या करना है, नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़ना है। आप कहेंगे कौन सी नून, यहाँ तो नून है ही कोई नहीं, नज़र नहीं आ रही, पढ़ने में है तनवीन की नून। जब हम पढ़ेंगे आइन 2 ज़बर अन, अन में नून है ना, उसी नून को इस मीम में बदलेंगे, साथ गुन्ना भी करेंगे, तो आवाज़ बनेगी समीअन बसीरा। सौद को भी मोटा पढ़ना है और रा को भी मोटा पढ़ना है। एक ज़बर पढ़ी जाएगी, एक ज़बर खामोश हो जाएगी। हमने इंसान को नुत्फ़ा महलूत से पैदा किया ताकि उसे आज़माएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तनवीन की साउंड बता दें। तनवीन की साउंड जैसे बा के ऊपर हम अगर पढ़ते हैं 2 ज़बर, यहाँ पर लिखते हैं ये है बा, बा के ऊपर 2 पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज़ में एंड पर नून आवाज़ आएगी, बन, बिन, बुन, इसको तनवीन कहते हैं। यहाँ पर देखें ये ऐसे लिखा जाता है तन, और तन को अगर लफ्ज़ों में लिखना हो यानी उसमें फिर हिज्जे करने हों तो ता ज़बर नून साकिन तन, तो एंड पर क्या आ गया, नून साकिन आ गया। तनवीन की आवाज़ में आखिरी जो साउंड होगी वो नून की होगी, नून साकिन की, और इसी वजह से नून साकिन और तनवीन के पढ़ने के जो कायदे हैं वो दोनों पर लागू होते हैं, क्योंकि इसमें भी तो नून साकिन ही है ना। अच्छा जी, यहाँ नून पर गुन्ना किया और नून को लंबा भी किया। इन्ना हदैनाहु सबीला, यहाँ पर दाल के ऊपर ज़बर, साथ या साकिन, ये या लीन, यहाँ बा के नीचे ज़ेर, साथ या साकिन, तो ये या मद्दा। देखो या तो दोनों जगहों पर एक जैसी ही है, साकिन है, फिर यहाँ लीन और यहाँ मद्दा कैसे हुई, इनसे पहले या से पहले आने वाली हरकत की वजह से इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। या लीन, लीन हरूफ 2 होते हैं, वाव साकिन और या साकिन, और मद्दा हरूफ 3 होते हैं, अलिफ, वाव साकिन और या साकिन।
لین حروف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور چھوٹی آواز بنتی ہے۔ زبر زیر پیش جیسی آواز نہیں ہوتی، درمیانی سی آواز بنے گی۔ جیسے دال کے اوپر ہم نے زبر پڑھی تو ہم نے دال زبر دا نہیں پڑھا، ہدا نا ہو، ایسے نہیں ہم نے پڑھنا، کیونکہ ساتھ یا ہے، لین یا لین ہے تو لین حروف کیا کرتے ہیں، آواز کو ٹلٹ کرتے ہیں، سلائیڈ کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے، تو دال کی آواز یا کی طرف جھکاؤ کرے گی، آواز بن جائے گی دئی، دال زبر یا ساکن دئی، دا سے دئی، ہدیناہ السبیل اما، اور یہاں با کے نیچے زیر ہے یا ساتھ یا ساکن، تو یہ یا مدہ، تو مدہ حروف کیا کرتے ہیں، آواز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے سبیلا نہیں پڑھا، سبیلا، سبیلا، با کو لمبا کیا کیونکہ یا مدہ ہے ساتھ، یہاں میم کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، یہ الف بھی حرف مدہ ہے تو میم کو بھی لمبا کریں گے، اما شاکرا و اما کفورا، اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ ہا شکر گزار ہو، ہا ناشکرا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان کو پیدا کیا اسے سنتا دیکھتا بنایا، سننے کی دیکھنے کی صلاحیت دی، اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ رستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہی کہا جا رہا ہے نا، اب وہ ہاں شکر گزار ہو، ہاں نا شکرا، شکر گزار ہوں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے جائیں گے، نہ شکرا پن دکھائیں گے تو کہیں گے نہیں یہ تو میرے لیے نہیں، میں تو یہ بھی کر کے دیکھوں گا، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے۔ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کرتے رہا کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے۔ یہاں ہم پڑھیں گے اِنَّا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، نون کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کی جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ 3 حرکات کی مقدار کے برابر ہے۔ اب مد منفصل کی پہچان کیا ہے کہ جس لفظ میں مد ہوگی الف جیسا حمزہ اس سے اگلے لفظ میں آئے گا، یعنی الف جیسا حمزہ جدا ہوگا مد والے کلمہ سے، مد والے لفظ سے، تو یہاں مد منفصل دیکھنے میں بھی یہ مد باریک سی ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں، 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، پھر حمزہ کو آئین سے ملائیں گے، اعتدنا للکافرین، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا مدہ ہے، را کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، للکافرین سلاسلہ، سلاسلہ۔ اب یہاں پر یہ آگے الف ہے، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف، اگر زبر کے ساتھ الف ہو تو الف حرف مدہ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر الف کو نہیں پڑھا جاتا، اضافی الف کی سائن دے دیا جاتا ہے، جیسے یہ الف کے اوپر یہ آپ کو چھوٹا سا گول سا سرکل نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ الف ہم نے نہیں پڑھنا، تو یہاں ہم پڑھیں گے سلاسلہ، سلاسلہ، لام کو لمبا نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اضافی الف ہے، سلاسلہ واغلالا وسعیرا، غین کو موٹا پڑھنا ہے، باقی سارے حروف باریک ہیں، لام کو واو سے ملائیں گے، ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے، اغلالا وسعیرا،
ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ان الابرار، با کے اوپر ہم نے کلکلا کیا، را دونوں جگہوں پر موٹی پڑی جائے گی۔ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں را کے اوپر دونوں جگہوں پر زبر ہے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ ان الابرار یشربون، با کے اوپر کیوں غلط پڑا ہے؟ کافورا، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، کاف کو بھی لمبا کریں گے، فا کو بھی لمبا کریں گے، را کو بھی لمبا کریں گے، را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک پڑھا گیا ہے یہ۔ پھر یشربون من کأس، من نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد کاف ہے اور اس لیے ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیا۔ من کا، بتاتی ہوں، ادھر جانے دے، بتاتی ہوں آپ کو۔ کاف کے اوپر زبر، ساتھ کیا ہے؟ حمزہ ساکن۔ کسی بھی حرف کو حمزہ ساکن سے جب ملایا جاتا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ یہ کاف ساتھ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیوں؟ کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گئی، اب یہ الف نہیں رہا، اب یہ حمزہ ہو گیا۔ یہاں کاف کے اوپر زبر ہے، ساتھ کیا ہے؟ الف۔ یہ الف حرف مدہ ہے، حرف مدہ کی وجہ سے اس کاف کو ہم نے لمبا پڑھا ہے۔ یہاں ہم نے کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ ساکن سے جب کسی بھی حرف کو ملایا جاتا ہے، جوائن کرایا جاتا ہے تو آواز میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے، جرک پیدا ہوتا ہے، تو ہم نے ایسے پڑھنا ہے۔ میاں کا سن نہیں پڑھا، پھر آگے کاف ہے نا، تو یہاں پر پھر احفا کریں گے۔ نہیں ابو زین، جب چاہے شروع میں ہو چاہے درمیان میں ہو، جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے یہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی زیر آ گئی۔ یہ جو ہے اب را میں را کے اوپر زبر ہے، الف حالی ہے تو یہ الف ہے، یہ مدہ ہے۔ باقی جب الف کے اوپر حرکت آ جائے گی، کوئی بھی زبر، زیر، پیش، تشدید، تنوین، جزم کچھ بھی آئے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اور حمزہ ساکن ہو گیا یعنی جب الف کے اوپر سکون آ گیا، جزم آ گیا تو یہ پھر ساکن ہے، اور ساکن حمزہ سے جب کسی بھی حرف کو ملانا ہے تو دینا ہے۔ کین، یہاں بھی کاف کو لمبا کیا کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے۔ کین مزاجھا، زا کو لمبا کیا، ساتھ الف ہے، ہا کو لمبا کیا، ساتھ الف ہے۔ تو جو بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ کافورا آپ نے غلط پڑھا، کاف کو کیوں لمبا کیا، آئی ہوپ ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کاف کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف حرف مدہ ہے۔ تو سب جگہوں پر جہاں جہاں الف آ رہا ہے وہاں وہاں ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ کین مزاجھا کافورا۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینی یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ عینی یشرب، آئین کے اوپر زبر، ساتھ یا لین، تو آئی آواز بنے گی۔ نن نہیں ہم نے پڑھنا، نون 2 زبر نن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے یا مشدد ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔
کون سا ادغام ہے یہ؟ یرملون کا ادغام۔ کہاں ہوتا ہے یرملون کا ادغام؟ یرملون کا ادغام نون کے قاعدوں سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی پلیز آپ بار بار، آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، اب آپ خود کنفیوز ہیں، میں یہاں پر بہت زیادہ بھی بولوں گی تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے ماننا نہیں۔ اگر آپ نے ماننا ہوتا تو آپ مان لیتے، کیونکہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ اب آپ نہیں بہن لکھتے رہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، کہیں اور کسی اور جگہ جائیں، اس کو پڑھ کر آئیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ حمزہ ساکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ ساکن ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اور ابھی میرے پاس قاعدہ نہیں ہے، ادروائز میں آپ کو قاعدے پر بہت ساری اس کی مثالیں دکھا دیتی۔ نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، حمزہ ساکن کا جا کے وہاں پر لیسن آئے گا، وہ جا کے پلیز تھوڑی دیر کے لیے پڑھ کے آ جائیں تاکہ سب کو آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے عین یشربو، نون کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے یا مشدد ہے، تو یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے 2 آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کرنا، مدغم کرنا، ملا دینا، مکس کرنا۔ یہاں یرملون کا ادغام ہے۔ یرملون کا ادغام نون ساکن اور تنوین کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو نون کے قاعدوں سے تعلق رکھتا ہے نا یرملون کا ادغام، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ یہاں کیا ہے؟ نون کے اوپر 2 زبر ہیں، مطلب تنوین ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں آگے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کسی حرف کا آنا۔ اب یہ جو حروف ہیں، یہ 6 حروف ہیں، یہ یرملون حروف ہیں۔ ان میں ہے لام، میم، نون، را، واو اور یا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور یہ مشدد ہوں تو ہم ادغام کریں گے، یہ یرملون کا ادغام کہلائے گا یا نون ساکن کا ادغام کہلائے گا۔ یرملون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ اگر آپ یرملون یاد کر لو تو آپ کو ادغام کے یہ 6 حروف یاد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کتب جد یاد کریں تو قلقلہ کے حروف یاد ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح ادروائز اس کا تعلق جو یرملون کا ادغام ہے، اس کا تعلق نون ساکن کے قاعدوں سے ہے، ہم اس کو نون ساکن کا ادغام کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا نون کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے کیا ہے؟ یا مشدد ہے، یا ان حروف میں بھی شامل ہے، تو یہاں ادغام کے ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ لام اور را 2 حروف کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو غنہ نہیں کریں گے، باقی جو ہیں میم، نون، واو اور یا، ان کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ کریں گے۔ کن کے اوپر؟ میم، نون، واو اور یا۔ یہاں کس کے اوپر ادغام آ رہا ہے؟ یا کے اوپر۔ تو ہم نے کیسے پڑھنے؟ اینن میں جو تنوین کی نون ہے نا، ایک تو یہ خود بھی نون ہے نا، نون، تو نون 2 زبر نن، 2 نون پڑھے جاتے ہیں نا، نون زبر نون ساکن نن جیسے پڑھا جاتا ہے، تو جو تنوین کی نون ہے وہ مدغم ہو جائے گی یا کے اندر، تو ہم نون کو یا سے، اس نون کو یا سے ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے، عین یشرب بہا عباد اللہ۔ لفظ اللہ کی لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے۔ لام حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، لام بولڈ لیٹرز میں سے نہیں ہے لام کو، باقی اور کسی بھی جگہ پر آئے تو ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے۔ لیکن اگر لام لفظ اللہ میں آ رہی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کنڈیشن لگے گی۔ اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر
زبر ہے یا پیش ہے، تو لفظ اللہ کی لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو پھر ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے لفظ اللہ میں۔ تو یہاں دیکھیں دال کے اوپر پیش ہے، ہم لام کو موٹا پڑھیں گے، عباد اللہ، با کے اوپر زبر ساتھ الف، الف حرف مدہ، ہم نے با کو لمبا کر لیا، عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون، یا کے اوپر پیش ساتھ واو ساکن، فا کے اوپر بھی پیش ساتھ واو ساکن، دونوں یہ جگہ پر واو مدہ ہے، تو دونوں کی آواز کو ہم نے دو دو حرکات کی مقدار لمبا کیا، یوفونا نہیں پڑھا، یوفون بالنذر، با کو نون سے ملایا تو غنہ کیا، نون کو زال سے ملائیں گے، زال کی آواز کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زال کی ادائیگی کے وقت ہماری زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی، جو سامنے کے دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے وہ کلوز نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں، زبان بیچ میں رہے گی، تھوڑی سی زبان ہماری منہ سے باہر نظر آئے گی تو یہ زال کی آواز بہتر پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بالنذر ویخافون یوما کان، یومن نہیں پڑھنا، من میں جو نون ہے اس کو ناک میں چھپا لینا ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، یوما کان شرہ مستطیرا، یہ تے یہ طا دونوں کا مخرج ایک ہے، لیکن تا کی آواز باریک ہے، طا کی آواز موٹی ہے۔ کسی بھی حرف کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہو تو الف اس حرف سے پہلے حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر لگا کر اس سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا کہ یہ آواز کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے اگر ہم نے با کا کرنا ہے تو ہم کہیں گے الف زبر با ساکن اب ب، ہمارے دونوں لپس آپس میں جڑتے ہیں تو با کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ات ت، زبان کدھر لگے گی؟ اوپر والے دانتوں کے پیچھے والے حصے کو، تو تا کا مخرج کیا ہے؟ تا۔ اور اسی طرح اب اگر ہم طا کی آواز پڑھیں تو یہ بھی ہماری جی ایوری ڈے اس ٹائم میں لائیو آتی ہوں، طا کو پڑھیں تو اس کی ادائیگی کے وقت بھی ہماری زبان کدھر لگ رہی ہے؟ اوپر والے دانتوں کے پیچھے والے حصے کو، تو لیکن ہم نے زبان کو تھوڑا سا راؤنڈ کرنا ہے کیونکہ طا کو موٹا پڑھنا ہے، لپس کو بھی گول شکل میں راؤنڈ شیپ میں کھولیں گے، مستطیرا۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس والے کو یوفون یومن، اوکے، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ یوما، من کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میم کے اوپر دو زبر ہیں، آگے کیف ہے تو ہم نے اخفا کیا، میم دو زبر، من میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں بھی چھپایا، غنہ بھی کیا، یوما کان شرہ مستطیرا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مسکینا ویتیما واسیرا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہیں وہ کیوں جنت میں جائیں گے؟ جن کو وہاں پر کافور کی آمیزش ملی، شراب پلائی جائے گی، کیوں وہ جنت میں ہوں گے؟ کیونکہ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب سے ڈرتے ہیں اس لیے۔ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، یعنی خود بھوکے ہیں، خود کھانا کھانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ بڑی نیکی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نون پر غنہ کریں گے، میم کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ انما نطعمکم، پا کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، جیم کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، لوجہ اللہ، ہا کے نیچے زیر، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا، زا کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی پہچان یہ آئین جیسا حمزہ ہے۔ مد اور آئین جیسا حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں، ایک ہی لفظ میں اکٹھے آئیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے۔ جہاں مد ہوگی اس کے بعد آپ کو آئین جیسا حمزہ نظر آئے گا، الف جیسا حمزہ نہیں، آئین جیسا حمزہ، یہ یاد رکھیے گا۔ مد متصل کی پہچان ہے، اور اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 5 حرکات کی مقدار مد متصل کو لمبا پڑا جائے گا۔ جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے۔ یہ بھی بہت بڑی بات، یعنی جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو، تو اس لیے نہیں کہ ان پر اپنا احسان جتلائیں، ان کو اپنا غلام بنائیں، ان سے اپنی کوئی تعریفیں کروائیں اور اپنا کوئی بڑا پن ان سے کہلوائیں، نہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اِنَّا نَخَافُ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، 7 الف ہے، الف حرف مدہ ہے۔ الف کا یہ ہے کہ اگر الف موٹے حروف ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، باریک حروف کے ساتھ آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا۔ خا کے ساتھ الف ہے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ نخاف من ربنا، نون ساکن کے بعد را مشدد ہے۔ یرملون کا یہ بھی ادغام ہے، لیکن یرملون کے ادغام میں آپ کو یاد ہوگا را مشدد کے اوپر اور لام مشدد کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا، تو یہاں ہم نے من ربنا نہیں پڑھنا، من ربنا۔ یومن، یا کے اوپر زبر، ساتھ واو لین ہے، یومن نہیں پڑھنا، یومن نہیں پڑھنا، یا کی آواز واو کی طرف پوری طرح ٹلٹ کرے گی۔ یومن، عبوساں، سن نہیں کرنا، آگے قاف ہے نا تنوین کے بعد تو احفا ہے۔ عبوساں قمطریرا، پہلی را باریک، دوسری را موٹی پڑی جائے گی۔
ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریا المنظر اور دلوں کو سخت مضطر کر دینے والا ہے۔ اب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہوں اور آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے، پھر ہماری لائف کیسے فاریوں پر جائے گی؟ جب جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ ہی لوگ ہوتے ہیں ادھر بھی، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں نا۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے بندوں پلیز دلوں کو نرم کیا کرو، تھوڑی سی ہاتھوں کو حرکت دے دیا کرو، اور دیکھو یہ آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ آپ کے حق میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور جہاں آپ کو فالوورز ملتے ہیں نا وہاں پھر آپ دھڑا دھڑ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کریں، آپ کی مرضی، وہ بھی آپ کا عمل، یہ بھی آپ کا عمل، لیکن میں تو کہہ ہی سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر عثمان بھائی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، بہت خوش ہو آپ سے، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرے، آپ کو برکت دے، آپ کی صحت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں ہم پڑھتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ کیوں قرآن ہے تو کیا آپ اس پر انگلی لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا کوئی پیج خراب ہوتا ہے، گندا ہونے کا ڈر ہے، آپ نے کوئی مارنا تھوڑا ہی ہے، انگلی لگانی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ بغیر وضو کے جب اس پر پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے موبائل پر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو ہاتھ میں ہم پکڑ لیتے ہیں، تو ہاتھ لگانے سے کیا ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ، شین کو را سے ملائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ، قاف کے اوپر تشدید ہے، جہاں بھی تشدید آئے گی وہاں ہم نے تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ قاف، یہاں جیسے قاف مشدد ہے نا، تو پہلی دفعہ قاف ساکن فارم میں پڑھا گیا، دوسری دفعہ متحرک پڑھا گیا، تو جب ہم لام کو قاف سے ملائیں گے، لق، لام زبر قاف ساکن لق، دوسری دفعہ قاف کھڑا زبر کا، تو سٹرونگلی مضبوطی سے لام کو قاف سے ملائیں گے، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاهُم، میم ساکن کے بعد با ہے، یہ میم ساکن کا احفا ہے، یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کر کے جانا ہے۔ میم ساکن کے احفا میں صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے، اس 2 کنڈیشن لگی یہاں پر، میم کا ساکن ہونا اور اس کے بعد حرف با کا آنا، یہ 2 چیزیں اگر اکٹھی آ گئیں تو پھر آپ نے میم کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، کیف ساکن ہے، ساکن ہے نہیں، کیف کو ہم نے ساکن پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اوپر جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، جب وقف کریں گے تو کیف کو ساکن پڑھیں گے۔ را کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ مد کے بعد آپ کو آئین جیسا حمزہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہ مد متصل،
را کو موٹا پڑھتے ہوئے 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، یعنی 5 سیکنڈ ہم نے لمبا کرنا ہے، پھر کیف کو آگے ساکن کر دینا ہے، وقف کرنا ہے۔ جب کیف کو ساکن کریں گے، کیف حروف ہمس میں شامل ہے، کیف حروف ہمس میں شامل ہے۔ ہمس کیا ہے؟ کمزور آواز۔ تو یہاں ہم نے کیف کو تھوڑا ضعیف سی آواز میں، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، تو کیف کی آواز کھ کی آواز میں بدلے گی۔ علی الارائک لا یرون فیہا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت اس سے کہیں زیادہ پرسکون اور کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ قرآن کریم میں جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اس لیے بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیکھو، اگر کسی ایسی چیز کا ذکر کر دیا جاتا جو دنیا میں پیدا نہ کی گئی ہوتی، کہا جاتا جنت میں وہ ہوگا، تو جو ہم نے وہ دیکھی ہی نہیں تھی تو ہمارے دل میں وہ طلب کیسے ہوتی؟ ہمارے دل میں کیسے طلب پیدا ہوتی وہ چیز کو لینے کی؟ ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کو پیاری لگتی ہے تو ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو، یہاں ہمیں جنت کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے؟ باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، پھل میں بتایا جاتا ہے انار ہوں گے، انگور ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ ذائقے دنیا میں یہ ہم نے کھائے ہیں، یہ ہم نے پھل دیکھے ہیں۔ تو جو چیزیں بڑی مزیدار ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں انسان کو، ان کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں ادھر بھی ملے گا۔ شراب کا یہاں انسان کتنا حریص ہے نا، لیکن حرام کر دی گئی، آزمائش ہے۔ ادھر کہا جاتا ہے ملے گی، اور طرح طرح کی ملے گی، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی، جتنی مرضی پیو، اس سے بے ہوشی نہیں ہوگی، آپ کو مدہوشی نہیں ہوگی۔ تو یہاں اگلی جو بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے وہ تختوں پر تکیے لگائے۔ ہمارے ہاں جو عزت سے جب بیٹھا جاتا ہے، بڑے نرم نرم صوفے، بڑے ان کے اوپر تکیے لگائے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی بڑی ٹھاٹھ والا، بڑی عزت والا، تکریم والی جگہ ہے جی، انہوں نے ہماری اچھی جگہ پر، کسی کے گھر مہمان جائے نا تو وہ اگر اچھی جگہ پر بٹھائیں تو ہم اس چیز کو اس کی عزت کے زمرے میں لیتے ہیں کہ اس نے ہماری بڑی عزت کی، رائٹ۔ تو جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں وہی چیزیں ہمیں مثالیں دے کر دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تاکہ ہمارے دل میں وہ خواہش پیدا ہو کہ جنت میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملیں، اور جب خواہش پیدا ہوگی تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاصل کیسے کریں گے؟ جب نیک کام کریں گے، جب برائی سے خود کو روک کر رکھیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقکم۔ یہاں ہم پڑھیں گے وَدَانِيَةً، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے آئین ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ کون سا اظہار ہے؟ نون ساکن کا اظہار۔ اظہار کی کیا کنڈیشن ہے؟ کن حروف کے اوپر کیا جاتا ہے؟ کب کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور جلدی پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے یہ ہے، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، ہم پڑھیں گے، جب پڑھتے ہیں تا 2 زبر تن، تو نون کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے نا، اسی نون کی آواز کو ہم نے جلدی بھی پڑھنا ہے اور ظاہر بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی پڑھے وَدَانِيَةً، تو یہ غنہ ہے، یہ جلدی تو نہیں پڑھ رہے، یہ تو ہم آواز کو لمبا کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم پڑھتے ہیں وَدَانِيَةً،
تو یہ کیا ہے؟ یہ اخفا ہے، یعنی ہم تن میں جو نون ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اخفا ہے، یہ بھی یہاں پر نہیں کرنا، کیونکہ یہاں کیا آ رہا ہے؟ آئین ہے، اور آئین حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان کے جب ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اظہار ہوگا۔ اظہار میں نون کی آواز کو جلدی پڑھیں گے، ظاہر کریں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیں، یہاں ہم نے پڑھنا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ یہاں ذال اور ظا دونوں کی آوازیں نرمی سے پڑھی جائیں گی۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اور ظا کو موٹا پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے۔ پھر تا ساکن ہے، حروف ہمس میں سے ہے، یہاں ہم نے اس کے اوپر ہمس کا اظہار کرنا ہے تو آواز تھ میں بدل جائے گی۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ ان سے ثمردار شاہیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے۔ اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔